پہلے شہر کو آگ لگائیں نامعلوم افراد، اور پھر امن کے نغمے گائیں نامعلوم افراد۔ لگتا ہے انسان نہیں کوئی چھلاوا ہیں، سب دیکھیں پر نظر نہ آئیں نامعلوم افراد۔ ہم سب ایسے شہر ناپرساں کے باسی ہیں، جس کا نظم و نسق چلائیں نامعلوم افراد۔ لگتا ہے اس شہر کا نہ کوئی والی نہ وارث، ہر جانب بس دھوم مچائیں نامعلوم افراد۔ پہلے میرے گھر کے اندر مجھ کو قتل کریں، اور پھر میرا سوگ منائیں نامعلوم افراد۔ ان کا کوئی نام نہ مسلک اور نہ کوئی نسل، کام سے بچ پہچانے جائیں نامعلوم افراد۔ شہر میں جس جانب بھی جائیں ایک ہی منظر ہے، آگے پیچھے دائیں بائیں نامعلوم افراد۔ سفر صحرائی طوفاں میں گھرا ہے لاپتہ ہے، بشر اپنی ڈگر سے ہٹ گیا ہے لاپتہ ہے۔ طویل ایک راستہ جس پر دھوئیں کا سلسلہ ہے، وہاں حد نظر جو فاصلہ ہے لاپتہ ہے۔ فیض صاحب کو کسی نے گرفتار کیا تو پتہ تھا کس نے گرفتار کیا، جالب صاحب کو کسی نے گرفتار کیا تو پتہ تھا کس نے گرفتار کیا۔ آج فرق یہ ہے کہ جب کوئی سچ بولنے کی کوشش کرتا ہے تو نامعلوم افراد اس کا گلا دبانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی آواز دبانے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب کوئی صحافی آپ جیسا نامعلوم افراد کا پتہ لگانے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو لاپتہ کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ جو نامعلوم افراد ہیں جو لوگوں کو لاپتہ کرتے ہیں، آج کی صحافت کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہ لوگ ہیں کہ کیا ہم ان نامعلوم افراد کو جو کہ معلوم بھی ہیں اور جو ہمارے ساتھیوں کو دوستوں کو لاپتہ کرتے ہیں، تو کہاں پہ لاپتہ کرتے ہیں ان کو اب پتہ کرنا ہے ہم نے۔ یہ ہے آج کی صحافت کا چیلنج۔ تو یہ اگر ہم چیلنج جو ہے اس پہ پورا نہیں اترتے تو اس کا مطلب ہے آسماں کہ پھر فراڈ ہی کر رہے ہیں نا ہم سارے۔ اچھا، یہ نامعلوم میں سے ہر طرف ہے، یہ نامعلوم ادب میں بھی ہے، یہ نامعلوم اب صحافت میں بھی ہے۔ ہم معلوم نہیں کر رہے، نہیں کر پا رہے، ہم ناکام ہو رہے ہیں اس میں، لیکن اس سے نقصان کتنا ہو گیا ہے؟ یعنی علم سے معلوم ہونے تک کتنا نقصان؟ دیکھیں، ہم بات کر رہے ہیں اردو صحافت اور اردو ادب، کیا یہ زوال کا شکار ہے؟ تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو نامعلوم افراد ہیں، آپ سب جانتے ہیں ہم کن کا ذکر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ نہیں جانتے، نہیں جانتے اور نہیں ہم نہیں جاننا چاہتے۔ نہیں، یہ آپ سب کو پتہ ہے، وہ نامعلوم افراد جو آپ کو لاپتہ کرتے ہیں، پتہ ہے نا آپ کو؟ اچھا، تو ہم موضوع پہ آ جاتے ہیں جی۔ تو ان کا جو صحافت سے تعلق ہو، ان کا جو غلبہ ہے صحافت پر، ادب پہ نہیں ہے، شکر الحمدللہ۔ ادب پہ ان کا غلبہ اس لیے نہیں ہے کہ ادیب کو ریٹنگ نہیں چاہیے، شاعر کو ریٹنگ نہیں چاہیے۔ تو شاعر جو ہے وہ اردو کا ہے، یا وہ بلوچی زبان کا شاعر ہے، یا سندھی ہے، یا پشتون ہے، یا سرائکی ہے، یا بلتی زبان کا شاعر ہے، کسی بھی علاقائی زبان کا شاعر ہے، اردو زبان کا شاعر ہے، انگریزی زبان کا شاعر ہے، جس طرح کہ حارث خلیق جو بات اردو میں نہیں کہہ سکتا انگریزی میں کہہ دیتا ہے تاکہ نامعلوم افراد کو سمجھ ہی نہ آئے، ٹھیک ہے نا؟ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو نامعلوم افراد ہیں، ان کو ادب اور صحافت کا تعلق تو نہیں پتا، لیکن کیونکہ انہوں نے صحافت کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی ہے۔ اچھا میر صاحب، آپ چونکہ کراچی میں ہیں اس وقت، تو میں چاہتی ہوں کہ آپ کراچی سے اچھے طریقے سے واپس جائیں، تو ہم کچھ اور بات کر لیتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ کراچی کے لوگ جو ہیں وہ اتنے بزدل نہیں ہیں، بڑے بہادر لوگ ہیں، اور اگر ان کے ساتھ بیٹھ کے، ان کے سامنے بیٹھ کے اگر ہم تھوڑا سا سچ بول رہے ہیں تو یہ اپنے مہمان کا اتنا تو خیال کریں گے کہ اس کو خیر خیریت سے واپس بھجوا دیں، کیونکہ پہلے جو کچھ بھی یہاں پہ ہوتا رہا ہے وہ اس میں کراچی والوں کا تو قصور نہیں ہے، اس میں بھی تو نامعلوم افراد تھے نا۔ تو وہ جو نامعلوم افراد ہیں ان کو یہاں پہ کون لے کے آیا؟ نامعلوم افراد کو نامعلوم لوگ لے کے آئے، اس میں کراچی والوں کا کیا قصور؟ نظر نہیں آتا
اس کے باوجود خوف ہے، یا تسلیم کرتے ہیں یا تو اس خوف نے قابو پا لیا ہے نہیں، صحافت پہ؟ نہیں، خوف ہے، چاروں طرف چھایا ہوا ہے، لیکن اب یہ کراچی آرٹس کونسل میں احمد شاہ نے اتنے بے خوف لوگ اکٹھے کر دیے ہیں، ان کے سامنے ہم ہر قسم کی بات کر رہے ہیں، تو یہ سارے لوگ جو ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں یہ سب لوگ تالیاں بھی بجا رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے جو خوف پھیلانے والے لوگ ہیں کوشش تو بہت کر رہے ہیں لیکن وہ ناکام ہیں اور یہ لوگ کامیاب ہوں گے۔ اللہ کرے کہ آپ کی بات سچ ہو، کیونکہ میں اس لیے تسلیم نہیں کر پا رہی کیونکہ وہ جو خوف کے اس لیے تم فرشتے اس ہیں، لیے تسلیم نہیں کر پا رہی کہ آپ نے اور میں نے اسلام آباد واپس جانا ہے۔ ہم جیسے جو طالب علم آتے ہیں ان کو رہنمائی بھی نہیں ملتی۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو استاد ہیں، ہمارے جو سینئر ہیں بہت سے، وہ مصلحتوں کا شکار ہیں، وہ خود خوف کے پنجوں کے نیچے ہیں، تو پھر وہ بھی ویسے ہی ہو جاتے ہیں۔ تو اس خوف سے اور اس سے نکلنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ انعطاف کی بڑی وجہ یہ خوف ہی ہے۔ اب اصل میں دیکھیں جو بڑے بڑے ادیب اور شاعر جن کا ہم نام لیتے ہیں، جن کے شعر ہم ایک دوسرے کو آتے ہیں، تو ان کے لیے تو یہ مسئلہ نہیں تھا نا کہ انہوں نے جیل نہیں جانا اور انہوں نے نوکری کو بھی خیر بات نہیں کہنا، تو وہ بڑے لوگ کس لیے بنے؟ اس لیے کہ وہ جیل بھی گئے، ان کو کوئی خوف نہیں تھا۔ مولانا محمد علی جوہر کا میں بار بار نام لے رہا ہوں، مولانا ظفر علی خان کا نام لے رہا ہوں، فیض صاحب کا نام لے رہا ہوں، جالب صاحب کا نام لے رہا ہوں، میرے سامنے بھی بہت سے لوگ بیٹھے جنہوں نے بڑی جدوجہد کی ہے، ادھر بھی بیٹھے ہیں بہت سے لوگ۔ تو اگر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ ہمارے آئیڈیل ہیں اور انہوں نے کامیاب زندگی گزاری، تو اگر ٹھیک ہے جیل چلے گئے تو ہمیں بھی جیل جانا چاہیے، اگر ان پر پابندیاں لگیں تو ہمیں بھی پابندیوں سے نہیں گھبرانا چاہیے۔ اور آپ بھی گفتگو کر رہی ہیں، میں بھی گفتگو کر رہا ہوں، وہ لوگ سامنے بیٹھ کے سن رہے ہیں، آپ کو داد بھی دے رہے ہیں، تالیاں بھی بجا رہے ہیں۔ میں بار بار ایک ہی بات کہوں گا کہ میں نا امید نہیں ہوں، کیونکہ یہ جو محفل سجائی ہے کراچی آرٹس کونسل نے، اس کراچی آرٹس کونسل میں جو بات ہو رہی ہے وہ یہاں پہ کوئی ملک دشمنی کی بات نہیں کر رہا۔ ہم جو گفتگو کر رہے ہیں یہ گفتگو جو ہے، یہ گفتگو جب اس آرٹس کونسل کے در و دیوار سے باہر نکل کر یہ جب پوری سوسائٹی کا بیانیہ بن جائے گی، جب ہر نوجوان یہ سوال اٹھانا شروع کر دے گا، جب پاکستان کا ہر ادیب، پاکستان کا ہر صحافی یہ پوچھے گا بتاؤ کدھر ہیں لاپتہ لوگ، تب پاکستان مضبوط ہوگا، تب پاکستان آگے جائے گا۔ بالکل یہ تو ہے، لیکن میرے ساتھ جب کچھ دنوں کے بعد لوگ آپ سے کہیں گے آ کے کہ میں حامد میر نہیں، میں ارشاد بھٹی بننا چاہتا ہوں، تو آپ کیا کہیں گے؟ ارشاد بھٹی ہمارے دوست ہیں، بھائی ہیں، مطلب ہمارے بڑے پیارے ہیں، لیکن یہ بھی وقت آ گیا ہے۔ نہیں، میرا خیال ہے کہ میں پاکستان کی نوجوان نسل سے بالکل بھی مایوس نہیں ہوں، اور میں بالکل بھی، مجھے کوئی آئیڈیلائز نہ کرے، کوئی حامد میر بننے کی کوشش نہ کرے، آپ وہی بننے کی کوشش کریں جن کو میں آئیڈیلائز کرتا ہوں۔ تو دیکھیں، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ ایک پرامن سیاسی اور جمہوری جدوجہد کی پیداوار ہے۔ اس میں پاکستان کے جو تمام قومیتیں ہیں، خواہ وہ سندھی ہیں، بلوچ ہیں، پشتون ہیں، پنجابی ہیں، سرائکی ہیں، سب نے اس کی جدوجہد میں حصہ لیا ہے۔ پاکستان سیاستدانوں نے بنایا ہے، وکیلوں نے بنایا ہے، مزدوروں نے بنایا ہے، طلبہ نے بنایا ہے۔ تو جنہوں نے یہ پاکستان بنایا وہی اس ملک کے مالک ہیں۔ ہمیں اس ملک کی ملکیت اس کے اصل مالکوں کو واپس دلانی ہے، ملک ریاض سے واپس لے کے۔ میں بہت خوش ہوں یہاں پہ آ کے، میری یہاں پہ امید پسندی میں اضافہ ہوا ہے، کیونکہ یہاں پہ اس اردو کانفرنس پہ شاعروں نے، ادیبوں نے، نوجوانوں نے ایک دوسرے کے ساتھ جوڑا ہے۔ تو وہ لوگ جو ہمیں ایک دوسرے سے توڑتے ہیں وہ ناکام ہو گئے ہیں، یہ لوگ جو ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور شاہ صاحب جنہوں نے جوڑا ہے یہ کامیاب ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ شاہ صاحب کو ایک سیشن نامعلوم افراد کے ساتھ بھی کرنا چاہیے، ان کو بلائیں، اور اگر وہ آنے پہ راضی ہو جائیں تو ہم ان کے ساتھ بھی ایک سیشن کریں گے، اور یہی آڈینس ہوگی ہماری، اور نہ وہ ان کو کچھ کہیں گے نہ یہ وہ ان کو کچھ کہیں گے۔ ایک پرامن مکالمہ جو ہے اس کا آغاز ہونا چاہیے۔ احمد شاہ صاحب اگر یہ کام آپ کر دیں کہ نامعلوم افراد کا آپ پاکستان کے اصل مالکوں کے ساتھ اگر ایک مکالمے کا آغاز کر دیں، یہ ایک بہت بڑا بریک تھرو ہوگا، اور اس کے بعد کامیابی ہم سب کے قدم چومے گی۔ اصل مالک یعنی میں قدم آپ کو گرفتار نہیں کرانا چاہتا، میں ضد کے دل سے بات کر رہا ہوں۔ دیکھیے، جب ہم نے 80s میں، 80 کی دہائی میں جب صحافت شروع کی تھی تو اس وقت نامعلوم افراد نہیں ہوتے تھے، مارشاء اللہ کا زمانہ تھا، پتہ تھا بھائی کہ کس کو کس نے اٹھایا، کون کس تھانے میں بند ہے۔ پولیٹیکل ورکرز اگر غائب ہوتے تھے
तो पता होता था कौन से थाने में है, शाही किले में है या अटक किले में है या कोयटा के कुली कैंप में है, पता होता था। लेकिन ये जो टेक्नोलॉजी है ना, ये नामालूम अफराद वाली टेक्नोलॉजी, ये बाद में आई है और फिर उसके साथ सोशल मीडिया भी आ गया है। उस वक्त की सहाफ़त में कोड़े लगते थे लेकिन सहाफ़त मुश्किल नहीं थी। उस वक्त की सहाफ़त में जेल में फेंक देते थे लेकिन सहाफ़त मुश्किल नहीं थी। आज की सहाफ़त इसलिए मुश्किल है कि नामालूम अफराद पता नहीं कौन सी बिल्डिंग पे चढ़ के कौन सी बंदूक से आपको कौन सी गोली मारेंगे, पता ही नहीं चलेगा कि आपको किसने मारा। यानी कि वो आपको ये क्रेडिट नहीं देना चाहते कि रियासती जबर का आप शिकार हुए हैं, वो कहेंगे किसी ज़ाती दुश्मनी का शिकार हो गए। क्या आप ये समझते हैं कि ये जो नामालूम अफराद इसलिए कामयाब हो रहे हैं सोशल मीडिया पे कि ये जितने मालूम अफराद हैं ये उसके ऊपर चुप है, एक चुप है, ये चुप क्यों नहीं, ये तो चुप नहीं है। इनको तो ये कंप्लेंट है, इनको तो ये शिकायत है कि मीडिया में बहुत से लोग चुप हैं, सहाबत में बहुत से लोग चुप हैं और मैं इनके साथ हूं। ये तो चुप नहीं है। अच्छा, आपने बात की ना नामालूम अफराद की, तो नामालूम अफराद का निशाना हमारे वो शायर और अदीब भी हैं जो अब इस दुनिया में नहीं है। आप देखिए सोशल मीडिया पे आपको बहुत से ऐसे अशार फराज साहब से मंसूब नजर आते हैं जिनसे फराज साहब का दूर दूर का कोई वास्ता नहीं है। बहुत से अशार परवीन शाकर से मंसूब कर दिए जाते हैं, परवीन शाकर का उन अशार से दूर दूर का वास्ता नहीं है। तो ये जो नामालूम अफराद हैं, इन्होंने हमारे जो बड़े बड़े शायर और अदीब हैं उनको भी डिस्क्रेडिट करने की कोशिश की है। इसका सलूशन है, इसका सलूशन ये है कि हम और आप अपने जो टॉक शोज़ हैं या अपने जो अखबारात हैं उसमें सिर्फ सियासतदानों को ना छापा करें, उनको छापना भी ज़रूरी है, क्योंकि मैं उन लोगों में नहीं हूँ जो सियासतदान को गाली देके तो समझते हैं कि हम बड़े बहादुर हैं। गाली देनी है तो नामालूम अफराद को दो जिनका नाम लेने से मैं कतरा रहा हूँ, कितना बहादुर हूँ मैं तो अगर हम अपने मीडिया में, सहाफ़त में ये बात करें कि शायर और अदीब जो है उसको उसका असल मुकाम क्यों नहीं मिल रहा। जो नज़म मैं सुनकर अंदर पागल हो गया इमरान साकिब की, अब ये मेरा फ़र्ज़ मनसबी है, यानी कि ये मेरे लिए एक चैलेंज है कि भाई ये मैंने यहाँ पे 4-5 दफ़ा तो इमरान साकिब का नाम ले दिया कि उसकी नज़म बड़ी अच्छी है, तो बस मैं ये तारीफ़ करके चला जाऊँगा। आप सबको इंतज़ार करना चाहिए कि मैंने वो नज़म अपने अखबार में या अपने कॉलम में शाया की या नहीं की। अगर तो मैंने शाया करने की कोशिश की और शाया करने में कामयाब हो गया तो फिर तो मैं जो बातें यहाँ पे कर रहा हूँ वो सच्चे दिल से कर रहा हूँ, और अगर मैं वो शाया करने में कामयाब नहीं होता तो फिर आप सबको मुझ पे लानत भेजने का पूरा हक है। तो जब आप लोग हमारा एहतसाब नहीं करेंगे, आप लोगों को हमारा एहतसाब करना चाहिए सबका, लेकिन ज़रा प्यार से, नामालूम अफराद की तरह नहीं। तो आप हमारा एहतसाब करें तो ताकि हम भी जो है वो अच्छा काम करें तो आप तारीफ़ करें, बुरा काम करें तो आप तनकीद करें। तो ये जो तनकीद है ना, इससे घबराना नहीं चाहिए, और जो नामालूम अफराद हैं उनसे भी यही गुजारिश है कि हमारी तनकीद से आप घबराएं। पहले शहर को आग लगाएं नामालूम अफराद, और फिर अमन के नगमे गाएं नामालूम अफराद। लगता है इंसान नहीं कोई छलावा है, सब देखें पर नज़र न आए नामालूम अफराद। हम सब ऐसे शहरे नापुरसां के बासी हैं, जिसका नज़्म व नस्क चलाएं नामालूम अफराद। लगता है इस शहर का ना कोई वाली ना वारिस, हर जानिब बस धूम मचाएं नामालूम अफराद। पहले मेरे घर के अंदर मुझको कत्ल करें और फिर मेरा सोग मनाएं नामालूम अफराद। इनका कोई नाम ना मसलक और ना कोई नस्ल, काम से बच पहचाने जाएं नामालूम अफराद। शहर में जिस जानिब भी जाएं एक ही मंज़र है, आगे पीछे दाएं बाएं नामालूम अफराद।